السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94۔ وما ارسلنا، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر، آخذنا پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالباساء ساتھ سختی کے اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ، یضرعون وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، رجوع کریں۔ یعنی دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر قریے کے طرف، ہر بستی کے طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں سختی یعنی چھوٹے موٹے تکلیفوں سے دوچار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ثم پھر، بدلنا بدل دیا ہم نے، مکانہ جگہ، سیئاتی برائی کی، حسنتا بھلائی کو، یعنی ان کی جو تکلیف تھی اللہ رب العزت نے اسے دور کر کے بھلائی میں تبدیل کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئی۔ وقالو اور وہ کہنے لگے، قد تحقیق، مسا پہنچی تھی، مس یعنی چھونا ہوتا ہے، نہیں چھوئی تھی، نہیں پہنچی تھی، آباءنا ہمارے آبا و اجداد کو، ضراء تکلیف، وسراء اور خوشی، فآخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں۔ یعنی یہ تکلیف اور جو مصیبتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تھی، اسے انہوں نے آزمائش نہیں سمجھا، اسے انہوں نے عبرتیں اور نصیحتیں اس سے حاصل نہیں کی، اور یہ کہا کہ یہ تو ایسے ہی گزرے زمانے میں ہوتا رہتا ہے، ہر کسی کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے وَالسَّرَّاءُ فَآخَذْنَاهُمْ تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ ولو اور اگر، انا بے شک، اہل القریٰ بستی والے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے۔ ولو اگر اور اگر، انا بے شک، اہل القریٰ بستی والے، یعنی ہر بستی کی طرف انبیاء علیہ السلام آئے، اور اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈر کر کے وہ زندگی جیتے، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا گناہ سے اللہ رب العزت سے ڈر جاتے، اس کی عبادت اس کی خوشی کے ساتھ کرتے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر بتا رہا ہے۔ لفتحنا البتہ کھول دیتے ہم، علیہم ان پر، برکات برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی آسمان سے ہم برکت والا پانی ان کے لیے نازل کرتے، اور زمین کے بھی ان کے لیے دہانوں کو کھول دیتے، یعنی نعمتیں ان کے لیے کھول دی جاتی۔ ولیکن اور لیکن، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، یعنی اکثریت نے جھٹلایا۔ فآخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بما
وہ जो उसके जो कानू थे वो यकसिबून, वो कमाई करते। तो वो जो कमाई करते थे यानी उन्होंने ईमान नहीं लाया और तकवे की जिंदगी इख्तियार नहीं की, और इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पकड़ लिया। अफा अमीना, क्या भला बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा, बस्ती वाले, अयातिया हूँ, आ जाए उनके पास, बासुना, अजाब हमारा, बयातन, रात को, वहुम, और वो नाइमुन, सोए हुए हूँ। क्या वो ऐसे बेखौफ हो गए अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से, अपने बुरे अमल के अंजाम से ऐसे बेखौफ है कि अचानक उनको ऐसे वक्त में अजाब आ ले जब वो सोए हुए हों। या कि आमिनू, बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा, बस्ती वाले, अन के, यातिया हम, आ जाए उन पर, बासुना, अजाब हमारा, दुहा, चाश के वक्त, दुहा, चाश के वक्त, वहुम, और वो, यलअबून, वो खेलते हों। यानी ऐसे दोपहर के वक्त अजाब आ जाए कि वो खेल और तमाशे में लगे हों, दुनिया कमाने में लगे हुए हों। क्या भला वो बेखौफ हो गए, मकर अल्लाही, अल्लाह की तदबीर से, अल्लाह की पकड़ से, वला, पस नहीं, या मनु, बेखौफ हुआ करते। देखिए बेखौफ हो करके कौन जीता है, अपने बुरे आमाल के पकड़ से बेखौफ कौन होता है। फला, पस नहीं, या मनु, बेखौफ हुआ करते, मकर अल्लाही, अल्लाह की तदबीर से, अल्लाह की पकड़ से, इल्ला, मगर, कौमुल खासिरून, वो लोग जो खसारा पाने वाले हैं, वही बुरे आमाल करके और चैन की सुकून की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो खसारा पाने वाले हैं, वो हमेशा हमेश की जिंदगी में घाटा और खसारा पाने वाले हैं। आयत तफसीर की तरफ, आयत नंबर 94, 94। और जब भी हमने किसी बस्ती में कोई नबी भेजा तो उसमें बस्ती वालों को तंगी और सख्ती में मुब्तला किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बस्ती में किसी नबी को भेजा, एक बात ये पता चली। और दूसरा, जब नबी पहुंचे तो हर बस्ती में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बस्ती वालों को तंगी और खुशहाली से पकड़ा, मुब्तला किया। यानी दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है, आजमाइश है। यहाँ खैर और शर से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आजमाता है। ये खैर और शर ऐसी चीज नहीं है कि ये जमाने का फेर बदल हो और आने जाने वाली चीज हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से हमारी आजमाइश के लिए इसे पेश किया जाता है। जैसे कि सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, हम तुम्हें आजमा रहे हैं शर से और खैर से, हम तुम्हें आजमा रहे हैं। यानी अल्लाह दे करके भी आजमाता है और छीन करके भी आजमाता है। कभी दौलत दे करके और कभी दौलत को ले करके, कभी सेहत दे करके कभी सेहत को ले करके अल्लाह आजमाता है कि मिल जाने के बाद ये किसका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का या अल्लाह की मखलूक का। मिल जाने के बाद वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं नहीं, और ना रहने पर वो किससे मांगते हैं, या ना रहने पर क्या वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं या नहीं करते हैं। और इस वजह से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोक लिया है नेमतों को कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। यानी दुनिया की आजमाइश, कुछ लोग तंगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर लेते हैं तौबा इस्तिग़फ़ार करके, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी जीने लगते हैं। और कुछ लोग अच्छे हालात आ जाने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुती और फर्माबरदार हो जाते हैं, गुनाहों से तौबा कर देते हैं। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी होते हैं कि वो अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, उस हालात से वो सबक हासिल नहीं करते। खास असल बात बताने की यही है कि हमारे ऊपर जो भी हालात है इससे हमको सबक हासिल करना है, और अच्छे अगर हालात हैं तो अल्लाह का शुक्र करना है। इसमें मेरी कोई सलाहियत, मेरी कोई डिग्री और मेरी कोई ताकत, मेरी कोई कुछ भी मेरा इसमें रोल नहीं है अगर कुछ अच्छे हालात हैं, और ना ही अल्लाह की किसी मखलूक का कोई रोल है। अल्लाह की किसी मखलूक का कोई दखल नहीं है। हमारी जिंदगी में खुशियां जो है वो हमारे रब की तरफ से, ये वो शुक्र करता है या नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आजमा रहा है और छीन लिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नेमतों को, तो उसमें हमें सब्र करना है, और सब्र उसे कहते हैं जिसमें शिकायत ना हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना है कि वो नेमत क्यों छीनी गई, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना है और अपने हालात को सुधारना है। जैसा कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लअल्लहुम यदर्रऊन, क्यों पकड़ा, ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर से आयत को समाप्त फरमाए, और जब भी हमने किसी बस्ती में कोई नबी भेजा
تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا. یعنی دنیا بھی جیسے باسائے کا مطلب ہے بیماری وغیرہ، جسمانی تکلیف، اور ذرائے یعنی فقر و فاقہ، دنیاوی ساز و سامان کا کم ہونا. تو یہ جو چھوٹی موٹی عذاب ہیں، یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں، اس کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ مبتلا کیا لعلہم، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ رجوع کر لیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے. اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے، ہر حال میں وہ مثبت ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، اور ہر حال میں اللہ رب العزت سے اجر حاصل کرتا ہے. جیسا کہ امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، صحیح حدیث میں ہے مومن کا معاملہ بھی بہت ہی عجیب ہے، عجیب انگیز ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرما دے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. جو بھی فیصلہ اس کے لیے اللہ رب العزت فرما دے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی تکلیف آتی ہے تو بھی وہ بہتر ہوتا ہے، اور آسودگی اگر ہوتی ہے، نعمتیں اس کو ملتی ہے تو بھی بہتر ہوتا ہے. اگر اسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے عطا. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، صبر یعنی جس میں شکایت نہ ہو، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرے وہ بہتر ہوتا ہے. کیوں بہتر ہوتا ہے؟ کیونکہ اور یہ مومن کی ہی شان ہے. تو فرمایا مومن کا یہ معاملہ ہے، حالات اگر خراب ہیں تو بھی وہ پازیٹیو ہے، اور مومن کے علاوہ کوئی اور شخص کے اندر یہ شان نہیں ہے، کسی اور شخص کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں پازیٹیو رہے، مثبت اس کی سوچ رہے. یہ مومن کے لیے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ مومن اللہ کو جانتا ہے کہ وہ کیسا رحمان اور رحیم ہے، وہ کیسا کرم کرنے والا، وہ کیسا غفور ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ تقدیر لکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس نے لیے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اس رب نے جو رحمان ہے اس نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر فیصلہ میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. میرے رب نے میرے لیے یہ طے کیا ہے، تو وہ اس تقدیر کو حاصل کر کے، اس اللہ کے فیصلے کو جان کر کے، سمجھ کر کے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے. اور اعلیٰ معیار ایمان کا یہی ہے کہ وہ اس تکلیف پہ آ کر کے صرف صبر ہی نہیں، اور وہ شکر بھی کرتا ہے کہ اللہ یہ تکلیف دے کر کے تو میرے گناہوں کو دھو رہا ہے، یا یہ تکلیف دے کر کے تو میرے مقام و مرتبے کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے. تو یہ مومن ہی کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں پازیٹیو رہتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. تو یہ پازیٹیو رہنا انسان کے لیے ہمیشہ بہتر ثابت ہوتا ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، جو پازیٹیو تھنکنگ جس کی ہوتی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2999. تو ہر دور میں انبیاء آتے ہیں اور لوگوں کے دو کردار بتائے گئے. ایک وہ کردار کہ جو اللہ رب العزت کا مطیع، نبی کا مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے، اور ایک وہ لوگ جو پریشانی اور مصیبت کو آ جانے کے بعد بھی اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور بلکہ یہ کہتے ہیں جو آیت نمبر 95 میں بتایا گیا، پھر ہم نے ان کے بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا. یعنی کوئی عبرت اور نصیحت انہوں نے حاصل نہیں کی، مشکل میں آ کر کے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اور آسودگی میں آ کر کے بھی انہوں نے اللہ رب العزت سے کا شکر ادا نہیں کیا. تو پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. اب اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیل دے دی کہ جاؤ جو کچھ دنیا کے اندر کر سکتے ہو کر لو. اور کہنے لگے، تو یہ نعمتیں جب انہیں ملی، دنیا میں اچھے حالات جب انہیں ملے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آتی تھی. یعنی یہ بدحالی اور خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھ رہے، اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ زمانے کا فیر بدل ہے جو آتا جاتا رہتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی. جو بھی پریشانیاں ہم پر آ رہی ہے تو اس پہ ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، جو بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے تو اس پہ بھی ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ یہ ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ دونوں طریقے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم پا کر کے اس نعمت کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنی ڈگری کو دیتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو دیتے ہیں، یا کسی اور مخلوق کو دیتے ہیں، یا اس کا شکر اللہ رب العزت کو ادا کرتے ہیں. اس لیے شیطان نے کہا تھا کہ اکثر کو تو ناشکرا پائے،
یعنی نعمت تجھ سے پائیں گے اور شکر کسی اور کا ادا کریں گے، یہ ہے ناشکرا، یہ کفر ہے۔ تو جو نعمتیں ملی یا جو تکلیفیں آئیں تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اور کیا سمجھتے رہے کہ یہ تکلیفیں اور راحتیں تو آتے جاتے رہتی ہیں، ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور زمانے کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، نہ شکر ادا کیا، بلکہ ان پریشانیوں کو اور ان نعمتوں کو آنے والے جانے والی چیز سمجھا کہ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آتی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ یعنی پہلے جب انبیاء آئے، جیسے کہ ہمارے دور میں رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، اور اس کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے نبی مکرم نے، صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اب ہمیں یا تو ہم تکلیف کے اندر زندگی جی رہے ہیں یا خوشی کے اندر زندگی جی رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں اور ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اگر ہم تکلیف میں ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، توبہ استغفار نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ رخی زندگی جینے کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یا ہمیں خوشحالی ہے اور اس کا شکر ہم اللہ رب العزت کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو یہ تنگی اور خوشی کو ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو آنے جانے والی چیزیں سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں ڈھیل دے دے گا کہ جاؤ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اور اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے دہانے کھول دے گا، خوب دولتیں، خوب شہرت، خوب عزت عطا کر دے گا، اور پھر اچانک پکڑے گا۔ یعنی پہلے جب نبی آئے اور نافرمانی کیے تو اللہ رب العزت سختی میں ڈالتا ہے۔ کیوں سختی میں ڈالتا ہے؟ تاکہ ہم توبہ کریں، رجوع کریں۔ لیکن جب ہم اس تکلیف میں کوئی دھیان نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آتے جاتے رہتی ہے، ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے اس تکلیف میں اور خوشی میں، تو اللہ رب العزت کچھ وقت کے بعد پھر ہمیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ جیسے تفسیر کے لیے دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 43 اور 44، پھر جب ان پر ہماری عذاب آیا، یعنی یہ جو چھوٹا موٹا عذاب ہے کہ جسمانی تکلیف یا پیسے دھیلے کی وجہ سے کوئی پریشانی آ رہی ہے، یا دنیا میں کسی بھی قسم کی رشتہ داروں سے کوئی پریشانی آ رہی ہے، پڑوسی سے آ رہی ہے، کاروبار سے آ رہی ہے، تو پھر جب آیت کو سماعت فرمائے، آیت نمبر 43، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، کیوں نہیں توبہ کی، کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں آئے جب یہ پریشانیاں ان کے اوپر آئی تھی؟ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے تھے، اس لیے وہ نہیں رجوع کرے۔ جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیا۔ سخت دل کی کیا پہچان بتائی گئی؟ کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب انہیں گناہ جو ہیں وہ خوبصورت لگنے لگے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین یعنی خوبصورت بنا دیا۔ تو جس کے دل سخت ہوتے ہیں ان کو گناہ نہیں لگتا، ان کو گناہ خوبصورت لگتا ہے، انہیں گناہ میں لذت آتی ہے، خوبصورتی لگتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، یعنی اللہ کے نبی کی بات کو جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ یعنی پہلی بار پکڑ تو کیا تھا اللہ نے، لیکن وہ رجوع نہیں کیے تو اللہ رب العزت نے انہیں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی، مطلب ان کی نافرمانی کے باوجود بھی جب اللہ رب العزت نے انہیں نعمتوں سے سرفراز کر دیا تو وہ اترانے لگے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر کے رہ گئے۔ یہ اچانک پکڑ بڑی سخت ہے کہ توبہ کا بھی اب موقع ختم، اب کب پکڑا؟ جب اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے اس بندے پر کہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ احسان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ توبہ کر لے، اسے موقع دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا اور اس کو آنے اور جانے والی چیز سمجھ کر کے اور ایسی زندگی جیتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت پھر نعمتوں کے دہانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جا خوب عیش کر لے جتنا کر سکتا ہے، اور پھر اس وقت پکڑتا ہے جب موت اس کی آ چکی ہوتی ہے۔ اور جب موت آ جائے اور اس وقت کا پکڑنا پھر اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ توبہ نہیں کر سکتا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ آیت نمبر 96۔ تو ایک تو
وہ کیریکٹر بتایا گیا کہ انبیاء آئے اور انبیاء نے واعظ و نصیحت کی، لیکن اس شخص نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے سختی اور تنگی میں اس کو پکڑا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں کی طرف گئے تو فرعونیوں کو دعوت دی، فرعونیوں نے انکار کیا، تو چھوٹے موٹے عذاب تقریباً 7 یا 9 عذاب ان کے اوپر آئے، کبھی ٹڈی کا عذاب، کبھی آندھی اور طوفان کا عذاب، کبھی ان کی کھیتیوں کے خراب ہو جانے کا عذاب، اور کبھی مینڈک کا عذاب۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر آئے، اور جب بھی عذاب آتے تو یہ بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ہم جو ہے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا مانگ لیجئے اور اللہ ہم پر سے عذاب کو ہٹا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کیا واقعی ایمان لا لو؟ کہا ہاں ایمان لا لیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ سرکشی کرنے لگتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انبیاء آتے ہیں اور لوگ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے تو اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے سختی میں ڈال کر، اور جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اور ڈھیل اس وقت تک دے دیتا ہے جب ان کی موت کا وقت یا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک یہ کیریکٹر، ایک یہ عمل، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے آنے کے بعد ان کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے فرما بردار ہو جاتے ہیں نبیوں کے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آیت نمبر 96 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور اگر ان بستی والے ایمان لے آتی، یہ بستی والے ایمان لے آتی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، آمنو واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کیا؟ کہ اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہو، محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کی ایسی معرفت کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو۔ اور ایمان خوف اور محبت کے بیچ میں ہوتا ہے، خوف اور امید کے بیچ میں، کہ اللہ اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے لیکن اللہ سے امید بھی ہے۔ اور تقوی کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے وہ بچ جائے۔ تقوی کی تعریف کہ ایسے خاردار جھاڑی سے گزر ہو، تو جب خاردار جھاڑی سے گزر ہوتا ہے یعنی سیدھا انسان چلتا ہے اور دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف کانٹے ہوتے ہیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو دائیں طرف جو کانٹے ہیں یہ ہیں جو شیطان انہیں برگلاتا ہے شک سے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، ایسے شک پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے یا نہیں۔ تو شک کا علاج تو علم ہے۔ اور بائیں طرف جو خاردار جھاڑی ہے، کانٹے والی جھاڑی ہے، شہوات، پہلا صبحات یعنی شک، اور شہوات یا ڈیزائرز، خواہشیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں کی جھاڑیوں کے بیچ میں سے صراط مستقیم سے انسان نکل رہا ہوتا ہے۔ اسی کو کہا کہ جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے۔ اور اگر ان بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سبحان، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی آسمان سے بھی ان کے لیے نعمتیں اترتی بارش کی شکل میں، اور زمین سے بھی اللہ رب العزت انہیں انواع اقسام کی چیزیں نکال کر کے دیتا، یعنی انہیں خوشحال زندگی عطا فرماتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک دوسرے مقام فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ کسے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں۔ تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اور یہاں پر بھی کہا کہ ایمان والے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ ارے ساری کائنات کا خالق اور مالک جس کے کن سے دنیا بن جائے اور تباہ ہو جائے، وہ رب فرما رہا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو ہم اس کے بندے بن جائیں، اس کی بندگی کو قبول تو کر لیں۔ تو دین کے راستے پر چل کر مصیبتیں ہی آتی ہیں ایسا نہیں ہے، یہ شیطان برگلاتا ہے کہ دین پر چلو گے، زکوٰۃ دو گے تو تم کنگال ہو جاؤ گے، صدقہ و خیرات کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان برگلاتا ہے کہ دین پر عمل کرو گے تو رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، دین پہ عمل کرو گے تو دوستیاں چلے جائیں گی، دین پر عمل کرو گے تو تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، تم عیش و آرام ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس طریقے سے یہ شیطان، جبکہ جو اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے اللہ رب العزت ان کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 98، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ تو ایمان نفع دیتا ہے۔ ہاں، یونس کی قوم، مطلب کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جو پوری کی پوری بستی نبی کے اوپر ایمان لے آتی، صرف ایک قوم، صرف ایک بستی ایسی تھی جس نے اپنے نبی پر پوری کی پوری بستی نے ایمان لے آئی تھی۔ تو جب انہوں نے ایمان لے آئے تھے تو اللہ رب العزت نے
کیا فرمایا ان کے لیے اور ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی. آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے تو یونس کی قوم کے جب ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا. دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا. اب انہیں دنیا میں ذلیل نہیں ہونا پڑے. دنیا میں ان کے لیے عیش و آرام کی پوری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی پر ایمان لے آئے, توبہ اور استغفار کر لی, اور ایک مدت تک فائدہ ان کے بہراور ہوتا رہا, یعنی انہیں عیش و عشرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. اسی قوم کے لیے یعنی یونس علیہ السلام کی امت کے تعلق سے ہی اللہ نے سورہ صافات آیت نمبر 147 سے 148 147 148 اور ان کو لاکھ یا ان سے زیادہ لوگوں کے طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. یعنی 1 لاکھ یا ان سے زیادہ لوگوں کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو وہ ایمان لے آئے. جن کی طرف ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا وہ ایمان لے آئے تو ہم نے بھی ان کو دنیا میں ایک وقت تک فائدہ دیتے رہے, یعنی ان کو عیش و عشرت کے اندر ہم نے ان کو رکھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اگر نبی پر کی اطاعت و فرمانبرداری کو قبول کر لیتے ہیں, اور ہم تاریخ کو دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی ہر نعمتیں ان کے قدموں کے اندر رکھ دی. کیسر و کسرا جیسی سپر پاور جو ان کے دور میں ان کے قدموں میں آ گئی, اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشن کر دیا. انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیا. تو دنیا بھی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دی, اور آخرت بھی اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی ان سے وعدہ کر لیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ کر. اور بھی دیکھیں, جب انسان اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے, یعنی وہ اپنے گناہ سے جب توبہ کر لیتا ہے, اور توبہ کر کے, اور توبہ کا مطلب یہ ہے, توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ پر شرمندہ ہو گیا ہے اور اب دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں, اور اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے. تو جب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کو کیسے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ کو بخشوا لو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے, بڑا غفور رحیم ہے. اور جب وہ بخشتا ہے, اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور بخشتا ہے, اور جب وہ بخشتا ہے تو دنیا میں اسے کیا عطا فرماتا ہے, یرسل السماء علیکم مدرارا, تو وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا, اور تمہیں خوب پے در پہ مال دے گا, خوب پے در پہ یعنی مال اور دولت کی کثرت کر دے گا, اور اولاد میں ترقی دے گا. اللہ اکبر, یہی تو نعمتیں. اور تمہیں باغ دے گا, باغ دے گا یعنی تمہیں کاروبار دے گا, باغ کاروبار ہوتا ہے, تمہیں باغ دے گا, اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا, اس باغ کو زندہ رکھنے کے لیے نہریں نکال دے گا. تو یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ذکر فرمائی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مجھے اولاد نہیں, میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت سے استغفار کر, توبہ کر, توبہ کر لی یعنی یو ٹرن لے لے, جو زندگی تیری چل رہی ہے اس زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جا, اللہ کے نبی کا مطیع اور فرمانبردار ہو جا, یعنی تقوی کی زندگی اپنا لے, ایمان اور تقوی کی زندگی اپنا لے, یہی مطلب ہوا نا اس کا. تو وہ چلا گیا. کچھ وقت کے بعد ایک وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گاؤں میں قحط سالی ہو گئی, میرے شہر میں قحط سالی ہو گئی, یعنی سوکھا پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ استغفار کر لو, مطلب تم گاؤں والے مل کر کے اپنی روش سے توبہ کر لو, لوٹ جاؤ اللہ رب العزت کی طرف, ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرو. پھر کچھ وقت بعد ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مال سے بہت پریشان, مطلب میرا کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار سے پریشان. تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں. بعد میں شاگرد پوچھتے ہیں کہ 3 عمل الگ الگ مصیبتیں لوگ لے کر کے آئے اور تینوں کا جواب آپ نے ایک ہی دیا, استغفار. تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ رب العزت کا یہ کلام نہیں سنا کہ نوح علیہ السلام نے کہا, اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشا لو, یعنی جو شرک کیے ہو, جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کیے ہو, جو آخرت کا یقین نہیں کیے ہو, اور لوگوں کا ظلم کیے ہو جو, تو اس سے توبہ کر لو, لوٹ جاؤ اس سے, ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو. تو اللہ کیا کرے گا, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا, وہ بخشنے والا ہے, وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا. یہ بیسک نیڈس ہے,
یہ اصل چیز ہے. اگر جس بستی کے اندر، جس شہر کے اندر، جس گاؤں کے اندر یا جس ملک کے اندر پانی کی قلت نہ ہو، وہی ترقی کرتا ہے. تو خوب برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیردار پہ مال دے گا. اسی دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. یہ مال اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اور کیسے ادا کرتا ہے؟ جب ایمان لاتا ہے بندہ اور تقوی اختیار کرتا ہے. اور اولاد دے گا. کسی کو اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا بھی فارمولا بتایا کہ اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. اور اولاد میں ترقی دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور تمہیں باغات دے گا. یہ وعدہ ہے سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. سبحان. تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے دہانے ان کے لیے کھول دے گا، دروازے ان کے لیے کھول دے گا. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ انہیں پاکیزہ رزق دیتا ہے، حلال رزق عطا کرتا ہے. اب دوسرا کیریکٹر، دوسرے لوگ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا. لیکن اکثریت نے دین حق کو جھٹلایا. وہ دین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا تھا اس پر عمل نہیں کیا. تو لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے اعمال کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے. تو ایمان کے ساتھ برکت اور کفر کے ساتھ گرفت یعنی عذاب. ایمان کے ساتھ برکت کا وعدہ اور کفر کے ساتھ گرفت کا وعدہ، پکڑ کا اور عذاب کا. اس ایک آیت سے پتہ چلا. آیت نمبر 97. کیا پھر بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے رہے. وہ بستی والے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے، جو توحید کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے، رسالت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھ رہے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر کے اور دنیا ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہے کہ اچانک ان کے اوپر دن کے وقت عذاب آ جائے؟ آپ دیکھیں کہ کئی ملک اور کئی شہر ایسے ہیں کہ اچانک عذاب آ جاتا ہے اور پورا کی پورا شہر بہہ کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ غافل ہیں، انہیں نہیں پتا. اپنے گناہوں سے غافل. تو اپنے گناہوں سے غافل کون ہوتا ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے. کیا پھر بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل اور تماشے میں مشغول ہوں؟ یعنی دنیا کو حاصل کرنے میں، اس کھیل اور تماشے میں وہ مشغول ہوں، یا رات کو سوئے ہوئے ہوں یا دن چڑھے اللہ ان کے اوپر عذاب ڈالے. کیا وہ اس انتظار میں؟ وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر رہے ہیں. اور توبہ کرنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ جس بستی کے اندر لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بستی میں عذاب کو نازل نہیں فرماتا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے. اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا. اب دوسری کنڈیشن، اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. تو جو بستی کے لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو عذاب نہیں دیتا. لیکن جو غافل ہوں، اپنے برے عمل کے انجام سے غافل، کہ نبی کی نافرمانی کی اور غافل ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے، شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، دین کے اندر نئی چیز نکال رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی سکون کی زندگی جی رہے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگ رہا. تو کیا انہیں اس وقت ہوش آئے گا کہ رات کو سوئے ہوئے ہوں گے اور تباہ کر دیے جائیں گے، یا دن چڑھے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا؟ پھر آگے اللہ فرماتا آیت نمبر 99، کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہے. اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. وہی لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں. تو ایمان والا اپنے اعمال سے بے خوف نہیں ہوتا. جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں اس کو یاد رکھ کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا اور لرزتا اور خوف کھاتا ہے. مومن نیک کام بھی کر رہا ہے
لیکن ڈرتا ہے، لرزتا ہے، خوف کھاتا ہے. اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن و سکون میں ہوتا ہے. گناہ کے کام کر رہا ہے لیکن بے خوف زندگی جیتا. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے. تو مومن کا یہی حال ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اپنے بیٹے جو نبی ہیں اسماعیل، ان کے ساتھ عظیم کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اور خانہ کعبہ کی تعمیر، ہم اگر کوئی ایسا کام ہم سے اللہ لے لیتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا اونچا کام کر رہا ہوں، اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسا تاریخی مقام بنا رہے ہیں جو دنیا کا پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر، پہلے مسجد اقصی کی تعمیر. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے یہ نیکی کو قبول کر لے. تو نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے، کیونکہ اگر تو نے قبول نہ کیا تو یہ کوئی کام نہیں. تو آخر آیت کو پھر سماعت فرمائیں، کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. تو سبق کہ تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. نعمت ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنے اعمال کو یعنی اطاعت اور فرمانبرداری پہ ہمیں زندگی جینا، ایمان لا کر کے اور عمل صالح کے ساتھ یعنی تقوی کے ساتھ ہمیں زندگی جینا ہے. تو تقوی کے ساتھ زندگی جینے کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا، یعنی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، عزت کی زندگی، حلال رزق عطا فرمائے، اپنا محتاج بنا کر کے رکھے گا انشاءاللہ. اور لیکن جو اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے تو اللہ رب العزت سے انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی دن میں یا رات میں ان کے اوپر عذاب آ جائے. اور اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو جو اگر ہم خسارہ اٹھانے والے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آیت نمبر 100. کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا، یعنی صاف ظاہر نہیں ہو گیا ان کے سامنے، جو زمین میں پہلے بسنے والے کے بعد اس کے وارث ہوئے. پہلے زمین میں کوئی اور بستا تھا، اب اس کے وارث یہ ہوئے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے قصے سنائے اور یہ بتایا کہ ان کے اپنی دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا گیا اور اپنی مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، اور اس نے کافروں کو تمام حیلے بہانے کے ساتھ حتیٰ کہ دنیا کے اندر ان کو تباہ اور برباد کر دیا. تو کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا، یعنی کیا ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ ہم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اب ہمیں آباد کیا ہے، ہمیں یہ دنیا عطا کی ہے اور دنیا کی نعمتیں عطا کی ہے. تو کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا، کیا نہیں کھلا ان کے سامنے، جو زمین میں پہلے بسنے والوں کے ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے. تو پہلے کوئی اور لوگ بستے تھے، اب ہم وارث ہوئے ہیں. جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے معجب ہدایت نہیں، یعنی عبرت اور نصیحت نہیں، کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں یعنی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات بھی یہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. ایسی کئی قومیں گزر چکی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان قوموں کے کھنڈرات کو ہم لوگ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. تو کیا اس سے ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ عبرت اور نصیحت نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ختم کر کے اور اب ہمیں اس ملک کا، اس شہر کا، اس گھر کا یا اس زندگی کا وارث بنایا ہے؟ اس طریقے سے سورہ سجدہ آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا، کیا ان کو اس امر میں یعنی اس حکم سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات جہاں پہ وہ رہتے تھے یہ چلتے پھرتے ہلاک کر دیا، کہ وہ رہتے تھے اور لیکن انہیں ہلاک کر دیا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں. یعنی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، ہسٹری کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تہ و بالا کر دیا، ختم کر دیا. اگر
ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ نہ سن پائیں گے۔ گناہ کا انجام یہاں پہ بتایا گیا، گناہ سے ہونے کا کیا نقصانات ہے، گناہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ کی وجہ سے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بعض لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو جب دل پر مہر لگ جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مہر، تو پھر کوئی نصیحت اور کوئی وصیت ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، پھر وہ نہ سن پائیں، پھر وہ کچھ نہیں سن پائیں گے، پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کر پائیں۔ آج کی کلاس کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 101 اور 102۔ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں یعنی جو ابھی تک ہم نے پڑھ چکا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کے تعلق سے یہ وہ بستیاں ہیں۔ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، چنانچہ جس چیز کا وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ پہلے جھٹلا چکے تھے یعنی حق جب ان تک پہلی دفعہ آیا، جب انہوں نے اسے جھٹلا دیا، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 109 اور 110 میں اللہ نے فرمایا، اور اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ جب حق ہمارے پاس پہلی دفعہ آئے تو ہم اسے پہلی دفعہ قبول کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حق آئے اور اللہ رب العزت قبول کرنے کی توفیق نہ دی۔ اس لیے اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے یعنی توحید کو، رسالت کو، آخرت کو پہلے جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی پہلی دفعہ جب حق آیا تو وہ روادار نہیں ہوئے، وہ اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ اسی طرح کافروں کے دل پہ مہر لگا دیتا۔ اب مہر لگ گئی، اب ان کو توفیق چھین لی گئی، اب دوبارہ حق آئے گا تو وہ توفیق انہیں نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اور اس کی سمجھنے کے لیے اور دوسرے مقام سے دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 109 اور 110۔ اور مومن، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ تو ایسے بدبخت ہے کہ بلا شبہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائے تب بھی وہ ایمان نہ لائیں، ان کے سامنے اگر نشانیاں آ بھی جائے تب بھی وہ ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں میں اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ تو جیسے یہ، اب سنیں، جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ایسے پھر نہ وہ ایمان لائے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، اب یہ نشانیاں بھی دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ہم ان کو ایمان نہیں دیں گے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں۔ اور مومنوں، تمہیں کیا معلوم کہ یہ تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ بلا شبہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کیوں؟ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ کیوں اللہ رب العزت ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دے رہا ہے؟ کیوں توفیق کو چھین لیا؟ کیوں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، معجزے دیکھ لینے کے بعد ایمان کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ بتایا اللہ، جیسے کہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، پہلی دفعہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، رسالت اور آخرت پر ایمان نہیں لائے، تو اب ان سے وہ چیز چھین لی گئی۔ تو اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اکثر ان میں کے ایسے ہیں جنہوں نے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، یہ کون سا عہد ہے؟ یہ جو عالم ارواح میں جو اس نے عہد کیا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم ساری روحوں کو نکالا تھا، ہم سب تھے وہاں پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم ساری روحوں نے مل کے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کہ ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، یہ عہد، اسی عہد کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھی بھیجا ہے، ہمیں مسلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ حدیث دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، وہی جو اس نے گواہی دے کر کے آیا تھا الستو بربکم، اسی دین پر، اسی
عقیدے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2865۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عالم ارواح میں بھی ہم مومن تھے، اور جب دنیا کے اندر ہم آئے تھے اس وقت بھی ہم مسلم تھے۔ ایک اور دوسری حدیث یہ متفقن علیہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کی فطرت تک کو چینج کر دیتے۔ یہ ہے سنگت کا اثر کہ فطرت تک بدل جاتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1385 1385 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2658 اور ہم نے آیت میں واپس آئے، آیت نمبر 102، اور ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ تو اکثریت جو ہے ہر دور میں نافرمانوں کی رہی۔ عہد کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو ہم نے بھی عہد کر کے، گواہی دے کے، شہادت دے کر کے اسلام کے اندر آئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو عہد ہم نے کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سارے باطل معبود کا انکار اور ایک رب کا اقرار، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ یہ عہد کی کر کے ہم آئے ہیں، یہ گواہی دے کے، شہادت دے کے ہم آئے۔ اور اسی طریقے سے ہم نماز کے اندر بھی عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ عہد کر رہے ہیں ہم اللہ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور باہر نکل کر کے اگر مخلوق کی عبادت کرنے لگے، ان سے دعائیں، ان کو سجدہ اور ان کا طواف اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور ان سے مدد کے طلبگار ہو جائیں، تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت سے نعوذ باللہ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز کے اندر مذاق کر رہے ہیں ہم۔ تو اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، کہ وہ جو عہد کیا اللہ رب العزت سے اس عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دے کر کے آئے ہیں اس شریعت پہ ہمیں ایمان عطا فرما دے اور تقوی کی زندگی ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، دنیا کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے دور فرما کر کے اور دنیا کے نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اپنے دین سے، کفر سے ہم سب کو تو بچا لے، اپنے دین سے انکار سے تو ہم سب کو بچا لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔